الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 24۔ دوستوں اور بزرگوں اور تمام خواتین اسلام، آج کے اس انجمن میں میرا عنوان ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ایمانیات کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی تھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی۔ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتے، اس کے کتابیں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ حدیث جبریل میں ہے، جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایک مومن کو سب سے بڑھ کر محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد محبت کے سب سے زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں، وہ دل یقیناً ایمان سے خالی ہے۔ ایک بندے مومن کو اپنی ایمان کی بلندی تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے والدین، اولاد، بیوی، رشتہ داروں اور دنیا کے تمام لوگوں سے محبت و عقیدت رکھی جائے۔ تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں محبت ایک بڑا لطیف اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ انسان کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان مومن کو ان میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، مکانات جسے تم پسند کرتے ہو، یہ سب اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے گا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके वालिदैन और उसके औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाए। हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करें? मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सबब यह है कि आपसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की वजह से है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ही के लिए की जाएगी और अल्लाह ही के लिए आपकी इताअत की जाएगी और अल्लाह ही के लिए आपकी पैरवी की जाएगी। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 31। ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सबब ये भी है कि आप उम्मत पर बड़े रहम और मेहरबान थे। तीसरा सबब ये है कि आप उम्मत पर खैर खाही और एहसान करते थे। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े, आपका सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आपकी कामिल इताअत व इत्तिबा है। सारे रसूल इसी गर्ज के तहत भेजे गए, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उस लिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 31 और 32। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। किसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहीम है। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 वाक़ियात आपके सामने पेश करूँगा। पहला वाक़या बुखारी की रिवायत है, उर्वा नाम के एक शख्स ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार मक्का से कहा, खुदा की कसम, जब हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बलगम निकलता था तो सहाबा इकराम उसे अपने हाथों में ले लेते और उसे अपने चेहरे और बदन पर मल लेते। जब आप किसी काम का हुक्म देते तो उसे बचा लाने के लिए दौड़ पड़ते थे। जब आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद बचा हुआ पानी को हासिल करने के लिए मालूम होता था कि आपस में लड़ पड़ेंगे। जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने अपने आवाज़ों को पस्त कर लिए। मैंने बहुत से बादशाहों को देखा मगर वल्लाह मैंने नहीं देखा कि किसी बादशाह की ताज़ीम उस तरह की जाती हो जिस तरह हमारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाती हो। दूसरा वाक़या सीरतुल नबी में आता है, हिजरत की रात मुशरिकीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेर रखा था। उनका इरादा था कि अरब के तमाम कबाइल के सरदार बैक वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उनका काम तमाम कर दे ताकि उनके खून की जिम्मेदारी अरब के तमाम कबीलों पर आ जाए। उसी तरह बनु हाशिम उन तमाम कबाइल से उनके खून का बदला ना ले सकेंगे। उस रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, खफा ना करना, मैं मदीना जा रहा हूँ, मक्का के फ़लाँ की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रखी गई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन अमानात को हवाला करके तुम भी मदीना चले आना। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बखुशी मंजूर कर लिया। हालांकि उस रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना ख़ुद अपने मौत को दावत देना था, क्योंकि वो ये रात थी जब कातिलों का हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे था। तीसरा वाक़या मिशकात में एक वाक़या आता है, हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के लिए मक्का से बाहर आते हैं तो आपको वतन छोड़ने पर बहुत दुख होता है। जब आपकी नज़र खाने काबा पर पड़ी तो आपका दिल तड़प उठा। रास्ते चलते चलते अचानक ऐसा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपके आगे आ गए और आगे आगे चलने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर दाएं आ गए और फिर बाएं आ गए और फिर थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे चलने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर ये क्या है, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे, फिर कभी दाएं और फिर बाएं आ जाते हो, ठीक से चलो, एक ऐसा चलना है।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے نہ پہنچ کر حملہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے بائیں نہ پہنچ کر حملہ کر دے تو میں آپ کے بائیں آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں آ کر حملہ کر دے, دائیں نہ پہنچ کر حملہ کر دے تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے نہ پہنچ کر حملہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے, آپ محفوظ رہے. صبح ہوتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے. یہ چھپنے کی بڑی محفوظ جگہ ہے کیونکہ مشرکین کا خطرہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریے, میں پہلے غار کے اندر داخل ہوتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے اسے اچھی طرح صاف کی اور اس میں جتنے بھی سوراخ تھے اپنے چادر کو ٹکڑوں میں پھاڑ کر ان سوراخوں میں لگا دیے. پھر بھی 2 سوراخ باقی تھے تو انہوں نے اپنے پیروں کو رکھ دیا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کے انگوٹھے کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. لیکن شدت تکلیف کے باوجود اس خوف سے نہیں ہلے کہیں ان کے جسم کی حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے. لیکن آخر کار زہر کا اثر ناقابل برداشت ہو گیا تو ان کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ لگا دیا جس کی وجہ سے زہر کا اثر زائل ہو گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.